الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھاپے کی عمر میں جب ایک انسان داخل ہوتا ہے تو اس کی عقل بھی جواب دینے لگتی ہے اور بچپنا لوٹ آتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ کہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہایت ہی خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس عمر میں ایک انسان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے یا بوڑھوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، سن رسیدہ افراد کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، یہ وہ نقطہ ہے جس پہ بھی اسلام ہمیں دھیان دینے کی تاکید کرتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لمبی عمر کب مناسب ہے اور کب مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا تھا ای الناس خیر، کس انسان میں بھلائی ہے، کون سا انسان بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ گویا کہ عمر اگر لمبی ہوتی ہے تو یہ اچھی چیز ہے اس وقت جب کہ عمل بھی اچھے ہوں۔ پھر پوچھا گیا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ، سب سے برا انسان کون ہے، کس انسان کے اندر برائی پائی جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو۔ گویا کہ اگر عمر لمبی ہے، عمل اچھا ہے تو ہم سب سے اچھے انسان ہیں، اگر عمر لمبی ہوتی ہے، عمل خراب ہوتا ہے تو ہم سب سے برے انسان ہیں۔ برکیف اسلام نے بوڑھوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر کے آتے ہیں، کیونکہ اسی دن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھ کر کے لو اقررت الشیخ فی بیتہ لاتیناہ، کاش کہ ان کو ان کے گھر میں ہی رہنے دیتے، ہم خود ان کے پاس آتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے اکرام میں، ان کی تعظیم میں، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو لانے کے بجائے بہتر تھا کہ میں خود ان کے پاس آتا۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا رسپیکٹ نہیں کرتا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہمارے بیچ کوئی عمر دراز ہے، کسی عمر دراز سے ہم ملتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ان کا رسپیکٹ کریں، ان کی عمر زیادہ ہونے کے ناطے، یعنی وہ رسپیکٹ کا حق رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی عمر زیادہ ہے، اگرچہ علم میں ہم سے کم ہوں، عہدے میں ہم سے کم ہوں، مرتبہ میں ہم سے کم ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہم سے اوپر نہ ہوں، لیکن ان کی عمر زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کا رسپیکٹ کریں، ان کو عزت دیں۔ یہاں تک کہ جب گفتگو کرنے کی نوبت آتی ہے تو اگر ہمارے بیچ میں یا ہمارے ساتھ کوئی بزرگ ہیں تو بزرگ کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک قصہ آتا ہے، عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہما خیبر پہنچے تو دونوں ایک باغ وغیرہ سے گزر رہے تھے تو اس میں الگ ہو گئے، چنانچہ اسی بیچ میں عبداللہ بن سہل قتل کر دیے گئے۔ تو عبد الرحمن بن سہل اور مسعود کے دونوں بیٹے حویصہ اور محیصہ دونوں کے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کیس کو لے کر کے آئے بات کرنے کے لیے۔ تو عبد الرحمن نے بات شروع کی، حالانکہ عبد الرحمن جو تھے
ان لوگوں میں، ان تینوں میں سب سے کم عمر تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کبر الکبرا، بڑے کو بات کرنے کا موقع دو۔ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمارے بیچ کوئی بزرگ انسان ہے اور چھوٹی عمر کا دوسرا آدمی ہے تو بزرگ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ کی اہمیت کو سامنے میں رکھتے ہوئے کہا کہ بڑے کو بات کرنے کا موقع دو۔ سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوعمر بچہ تھا۔ میں آپ کی بہت ساری باتیں یاد کر لیتا تھا، جیسے یعقوب ہمارے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، فما یمنعنی من القول الا ان ہاہنا رجالا ہم اسن منی، لیکن ان لوگوں کے بیچ مجھے بات کرنے سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے اس کے کہ اس مجلس میں مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ موجود ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ بہت ہی مشہور قصہ ہے نا حضرت عمر فاروق اور حضرت ابن عمر کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس ہے، اس میں پوچھتے ہیں کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ کرام جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ حضرت ابن عمر چھوٹے بچے ہیں، ان کے خیال میں آتا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چپ رہتے ہیں۔ جب کوئی جواب نہیں دے سکا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلتے ہیں تو اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابو جان مجھے پتہ تھا جواب، لیکن میں نے بولنا مناسب نہیں سمجھا کہ بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے، تو بڑوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ سلام میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، ان کے احترام میں۔ کھانے پینے کی چیز ہے، ہمارے سامنے میں بڑے ہیں تو ان کو پیش کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مسواک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اپنے خواب کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں مسواک کر رہا تھا کہ میرے پاس دو آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ میں چھوٹے کو مسواک دینا چاہا تو مجھے کہا گیا کہ آپ بڑے کو دے دیں، چنانچہ میں نے بڑے کو مسواک تھما دیا۔ یہاں تک کہ نماز میں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، اگر کوئی آدمی لوگوں کی امامت کراتا ہے تو اسے ہلکی نماز پڑھانا چاہیے۔ کیوں ہلکی نماز پڑھانا چاہیے؟ فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر، اس لیے کہ نمازیوں میں کمزور بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں اور عمر دراز لوگ بھی ہوتے ہیں، تو عمر دراز لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر دراز لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ رب العالمین کے اجلال میں، اللہ رب العالمین کی تعظیم میں یہ آتا ہے کہ عمر دراز مسلمان کی تعظیم کی جائے، یعنی اللہ کی تعظیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ عمر دراز مسلمان کی تعظیم کی جائے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ بزرگ انسان جو ہمارے حسن سلوک کا حق رکھتا ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ماں باپ آتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اگر ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم اف تک مت کہو۔ تو گویا کہ بڑھاپے کی عمر کو ایک انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کی عقل جواب دینے لگتی ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ائمہ اسلام نے، ائمہ دین نے بزرگوں کا بہت خیال کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو حمام رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس آتے، کیونکہ وہ ان سے عمر میں زیادہ تھے، تو ابو حمام کے لیے باضابطہ جب وہ گدھے پر سوار ہو کر کے آتے تھے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کے ان کی طرف بڑھتے اور ان کی سواری کی رکاب کو تھام لیتے تھے۔ اسی طریقے سے محدث ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ چند نوجوان
ان کے پاس تھے اور عمر دراز لوگ بھی ان کے پاس تھے، تو نوجوانوں نے عمر دراز لوگوں کا خیال نہیں رکھا تو کیا فرمایا، ما اسوا ادبکم لا احدثکم سنتاً، کہ تم کتنے بے ادب اور بد اخلاق لوگ ہو کہ تم اپنے بزرگوں کا خیال نہیں کرتے ہو، میں 1 سال تک تمہیں حدیث نہیں بیان کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، ان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی بزرگ ہونے والے ہیں، اور جیسا معاملہ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، لہذا بزرگوں کو احترام دینا چاہیے، اور اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کی عزت کرنے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔